خدا یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، خدا نے میری تقدیس کی تاکہ اچھے اعمال کروں۔ اور آج کا ہمارا سوال ہے، اچھے اعمال کرنے کے لیے میرا رہنما کون ہے؟ اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ غلاطیوں دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ کلسیوں تیسرا باب اور اس کی 17ویں آیت، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ مرکز 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے 44ویں آیت، یسوع نے کنگال بیوہ کی شکر گزاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایمان اور محبت کا عمل ہے۔ مرکز 14واں باب اور اس کی 3 و 9ویں آیت، یسوع نے مریم مگدلینی کی تعریف کی کہ اس نے دفن کے لیے اس کے بدن پر عطر ملا، اسی طرح اس نے اپنے نجات دہندہ کے لیے پسندیدہ کام کیا۔ لوکا 19 باب اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت، جب زکئی ایمان لے آیا تب جو کچھ یسوع نے اس کے لیے کیا تھا اس کے لیے اپنی محبت اور شکر گزاری کا اظہار کیا۔ پیدائش 4 باب اور اس کی 3 آیت سے 5ویں آیت، عبرانیوں 11 باب اور اس کی 4 آیت، اگرچہ قائن اور حابل دونوں نے قربانی چڑھائی لیکن حابل کی قربانی کو خدا نے قبول کیا۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، نیک عمال کرنے میں میرا رہنما اصول خدا کا ارادہ ہے جو اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور مزید جانیں گے پھر نیک عمال کیا ہیں، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ زبور 119 اور اس کی 9ویں آیت، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ لوکا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت، مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ رومیو 12واں باب اور اس کی 2 آیت، اور اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، جو کچھ ایک ایماندار خدا کے مطابق خدا کی ساری بھلائی اور شفقت کی شکر گزاری میں کرتا ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اور مزید جانیں گے جب کوئی ایماندار اچھے کام کرتا ہے تو خدا ان کو کیوں نیک اعمال کہتا ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ یسایہ 64 باب اور اس کی 6 آیت، ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ رومیو 9واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اور یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ زبور 147 اور اس کی 11ویں آیت، خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 17ویں آیت، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، خدا اپنے بڑے رحم اور محبت کے وسیلہ سے جو خدا گناہگار انسان سے کرتا ہے، خدا ایماندار کے اچھے کاموں کو نیک اعمال تصور کرتا ہے۔ اور مزید جانیں گے خدا مجھ سے کتنے اچھے کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ متی 18واں باب اور اس کی 21ویں و 22ویں آیت، اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ دوسرا کرنتھیوں 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ تیتس 3 باب اور اس کی 8ویں آیت،
اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقینی طور پر دعویٰ کرے تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدہ مند ہیں۔ غلطیاں 6 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ ہم نے آج خدا کے کلام میں سے سیکھا، خدا مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے نیک کاموں کا حساب رکھوں، بلکہ چاہتا ہے کہ میں ایسے موقع کی تلاش میں رہوں جب میں ایسا کر سکوں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔